بتائیے گا کہ یہ جو گلگت بلتستان سے شروع کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی ہم ان کو مسترد کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا۔ انہوں نے کہا این او سی نہیں ملا۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واقعی سمجھتی ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہاں اطلاعات نہیں آئیں دھاندلی کی، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ مجھ سے آج کسی نے پوچھا کہ کیا یہ سرپرائز تھا جو کچھ گلگت میں آیا؟ تو میں نے کہا جی نو سرپرائز ایٹ آل۔ ہاں یہ ضرور سرپرائز تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے کئی ویلاگز میں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ شاید تحریک انصاف کے ساتھ بات ٹھیک ہو رہے ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سسٹم از ناٹ سلوئنگ ڈاؤن ایٹ آل جی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں جو کچھ واقع ہوا ہے تو آج کے ریزلٹس تو ٹوٹلی ایکسپیکٹڈ تھے۔ یعنی ایز اے جماعت ہمیں انہیں لڑنے نہیں دیا کہ جی تحریک انصاف نہیں لڑ سکتی، کیا اب ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے، فیئر انف۔ ایک گلگت ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے ایک پارٹی ڈھونڈی کہ جی اس کے اوپر پینل کے اوپر الیکشن لڑاتے ہیں تاکہ ایک نشان ہو، اس پارٹی کو بھی سسپینڈ کر دیا۔ نہیں جی اس پہ بھی تو آپ ویسے ہی نہیں لڑ سکتے، چلے جی آزاد لڑا دیتے ہیں، مختلف نشان سازندے اور جوتے اور گٹار لے لیتے ہیں، اس پہ لڑا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی لوگوں کو اتنا ایک وہاں پہ ہراس کیا گیا کہ مطلب یقین کریں ان کو کیمپین نہیں کرنے دی۔ اور فوابے آئیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جا سکتے ہیں، نواز شریف صاحب پوری کابینہ کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے۔ ہمارا ایک ایم این اے، ایک سینیٹر، ایک ایم پی اے کو چلاس کی چین جو بابو سر ٹاپ کے بعد ہے وہاں سے کراس نہیں کرنے دیا، وہاں پہ 500-700 پولیس والا کھڑا کر دیا کہ وہاں سے ادھر سے دہشت گرد کراس کر کے کیمپین نہ کر رہے۔ سو جب اس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ سیٹرری تنظم کہہ رہا ہوں اگر یہ دیا جائے گا تو رزلٹ تو ایسے ہی آنے تھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں یہ جو 2 یا 3 سیٹیں دی ہیں یہ بھی صرف فیس سیونگ ہے، صرف اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ کرنے کے لیے۔ نہ دیتے تو کیا فرق پڑتے تاکہ وہ آپٹکس کریٹ ہو، دیکھیں جی ان کی تو سیٹیں 2 ہیں، اگر یہ ہوتے تو ہم ان کو 2 بھی نہ جیتے تھے، اگر ہم سسٹم چینج ہی کر رہے تھے تو یہ 2 بھی نہ دیتے۔ وہ 2 بھی صرف اس لیے تاکہ اس کو لیجٹیمائز کیا جائے کہ دیکھیں جی 2 تو جیت کے آگئے، اتنی ہمت ہے۔ باقی ان کی وہاں پہ کیونکہ فالوئنگ کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ ساری جو وہ ایک پاپولیرٹی ہے وہ بہت ڈاؤن چلی گئی ہے، مگر جو لوگ نہیں پہنچے آن بھائی، وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں پہنچ پائے ان کے پاس این او سی نہیں تھا، جنہوں نے این او سی لیا وہ وہاں پہ گئے ہیں، جن میں کہ بیرسٹر گوہر بھی تھے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پہلے اجازت جی این او سی الیکشن کمیشن سے، جو ہم نے خبریں دیکھی وہ تو الیکشن کمیشن ایشو کر رہی تھی این او سی؟ اچھا ہمیں کچھ نالج نہیں ہے جی این او سی کا۔ اگر اتنا ہی سادہ پروسیس تھا تو میں نے وہاں گلگت جانا تھا۔ جس دن میں نکلنے لگا میں نے یہاں سے وہاں اپنے لوگوں سے پتا کیا، ڈی سی مانسیرا کو، انہوں نے کہا جی وہاں پہ آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ سو اٹ واز کلیئرٹی، کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ سمجھتے کہ ایسا این او سی تھا تو کیا سلمان راجہ این او سی نہیں لے سکتا تھا، یا میں این او سی نہیں لے رہا؟ اور دوسری بات ہے کیا گلگت جانے کے لیے مجھے این او سی چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے این او سی کے، یا صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے این او سی تھا؟ I mean very frankly it looks like a joke جی۔ آپ ہمارے جانے کے لیے اگر این او سی مقرر تو آپ کہہ دیتے کہ جی این او سی ہمیں کیا مسئلہ، ہم چلے جاتے سارے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو لوگ وہاں پہنچے ان سے پوچھیں کہ انہیں اگر وہ جلسے کیمپین کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ ان کو اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ بیچاروں کے ابھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ سو یہ لیول پلینگ فیلڈ کسی طور پہ نہیں تھا۔ ٹھیک ایک سوال میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے 10 سیٹیں جیتی ہیں، کون سی بیس کے اوپر؟ کیا ایسا کوئی پیپلز پارٹی نے کوئی مطلب جس کو وہ کہتے ہیں پنجابی کون سا چاند چڑھا دیا سندھ کے اندر جس کی بیس کے اوپر ان کو اس گلگت میں 10 سیٹیں مل گئی ہیں؟ کوئی سندھ کا کوئی حالات تو نہیں ہے جس کی پرفارمنس پہ گلگت لوگوں نے امپریس ہو کے دیا، جسٹ بیکاز وی آل انڈرسٹینڈ کہ یہ گلگت دیا جانا تھا ایک جماعت کو، اور وہ یقیناً پیپلز پارٹی سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ پیپلز پارٹی اس پہ جواب دے گی۔ اب منتظر ہے کہ ندیم افضل چند صاحب آئے اور وہ اس پہ بات کریں۔ مگر بیسر صاحب یہ این او سی صرف آپ کو کیوں ملا ہے، ان کو کیوں این او سی نہیں ملا؟ وہ کہہ رہے میں جانا چاہ رہا تھا گلگت بلتستان، مجھے بھی اجازت نہیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ بہن بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا تو پرانا وتیرہ ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب سے پہلے وہ 35 پنچر اٹھا لائے، پھر اس کے بعد اب جو ہے یہ 2024 میں جو انہوں نے الزامات لگائے 47 کے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے کون سے چند چڑھائے، تو وہ تو چند صاحب آئیں گے تو بتائیں گے کہ ان کی جی بلکہ آگئی آواز ان کی کہ میں آگیا ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے مبارکباد پیش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور بالکل ہماری جو ہیں فی الوقت کی اطلاعات کے مطابق اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 6 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں، اور اس میں 2 ایسے حلقے تھے جس میں ہم نے ٹکٹ ایشو نہیں کیے، کیونکہ وہاں پہ آپس میں، کیونکہ ان 2 ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو آپس میں ان کا تھا کہ ٹکٹ مجھے ملنا چاہیے، اس میں ہم نے پھر ان دونوں حلقوں کو اوپن چھوڑا۔
अब उसमें भी फाइनल आपके जीते जो जी, उसमें से इंडिपेंडेंट्स तो देखें ना, इंडिपेंडेंट की तो अपनी चॉइस है कि वो किसको ज्वाइन करता है, कहाँ जाता है। अब ये इनकी ख्वाहिश तो ये है कि 24 में से शायद ये 48 सीटें जीते हैं, और पीटीआई का तो ये पुराना वतीरा है और ये पुरानी जो है तरीका वारदात है। मैं तो इसको यही कहूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं है। एनओसी जो है वो इलेक्शन कमीशन दे रहा था, एनओसी इलेक्शन कमीशन दे रहा था। जीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक शिक नंबर 41 के 42 है, उसके मुताबिक दीगर पार्टीज ने सब ने एनओसी ली। अब ये बैरिस्टर गौहर भी एनओसी ले गए और ये एनओसी की दरखास्तें भी इन्होंने जमा कराई, बट लेकिन बहुत देर बाद जमा ये कराई। इतराज तो पीपल्स पार्टी ने भी किया था कि उनको भी एनओसी नहीं मिलता। चंद साहब आगे वैसे देखें, जी मैं वो अब पहले तो मैं खुद माजरत इसमें- चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से और आपसे कि मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं। तो नहीं, वो बात ये कर रहे थे क्योंकि पीटीआई का इल्जाम है चंद साहब नहीं, के- वो इल्जाम मैं बता देता हूँ, इल्जाम तो हमारा भी आपके ऊपर ही है। हाँ, नहीं, वो अब आप हुकूमत में हमने तो देखें, आपको मुबारक दे दी। देखें जब अवाम वो कह रहे हैं हमने तो नताइज जब तस्लीम कर अवाम के आप हुकूमत में हैं तो जिम्मेदारियां भी सारी आपके ऊपर आएंगी। ये नहीं है कि अवाम हुकूमत भी आप एंजॉय करें और अब हम ताना किसी और को या इल्ज़ाम किसी और को दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जो एनओसी का बात है, ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स था वहाँ एनओसी का। देखें, एक सीधी सी बात है, ये पहले तो एनओसी नहीं होता था। अभी हुआ है। ये हर दफा ये वोट को इज्जत दो का जो बयानी है, जिस तरह छोड़ा इन्होंने हर दफा नहीं, नया ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बता सकते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद वोट को है। इज्जत देखो अब बयानी ये से इतना छेड़ा है इनको। हुकूमती मशीनरी तो चंद साहब हमने कोई इस्तेमाल नहीं की। नहीं, मैं बताता हूं, हमारे की है। नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुन। बिल्कुल हमने मुबारकबाद दे दी हमारे सर, भाई हमने हैं, नताइज हमारे तस्लीम कर भाई लिए। हैं, हमारे भाई हैं, हम आपके मिनिस्टर साहब अमूर कश्मीर वाले, वो वहाँ सरकारी प्रोटोकॉल के साथ फिरते रहे हैं। मियाँ साहब ने जलते कि मियाँ साहब पार्टी लीडर थे, उनके को कोई हरज नहीं जाने को। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का पॉलिटिकल, अब मियाँ साहब को या बिलावल साहब से एनओसी मांगने का क्या तुक बनता है? उन्होंने कहा जब बिलावल साहब ने रात को शाम को पहुंचना था तो उन्होंने कहा ये एनओसी ले। हमने रात 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने ली। देखिए मिनिस्टर फिर PTI के इतराज दुरुस्त है कि- शिजा फातिमा, अलीम खान और अपने अमीर मकाम, ये 3 मिनिस्टर वहाँ मराद स्कीमों का ऐलान करते रहे हैं, वहाँ सारा कुछ करते रहे तो हैं। फिर आप लोग कैसे जीत गए? मतलब पीपल्स पार्टी कैसे वहाँ इलेक्शन ही हमारा था, जल्द से ही पब्लिक ही हमारे साथ थी। यहाँ पब्लिक देखिए हमारा वो अभी ऑन अब्बास साहब ने कहा है नहीं। कि आपने कौन सा चंद चढ़ाया है सिंध में कि आपको लोगों ने नहीं, जीबी में देखिए, वोट मेरी दिया। वो बात कह रहे हैं ये सुनना। सेटलमेंट है। देखें, अगर मैं गलत देखें, नहीं अगर इनको चंद चढ़ाने की बारी आई थी तो इन्होंने भी बुजदार ही चढ़ाया था ना। तो ये कोई ऐसी तो वो ये सबको पता है अब केपीके में क्या कारकर्दगी है, सबको पता है। ये छोड़े, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। इस वक्त जीबी पे फोकस करें कि जो लोगों के साथ देखें, एक ऐसा खुददार इलाका है और अमीर तरीन इलाके के गरीब अवाम, उनका देखिए ना इलेक्शन का वो वहाँ अमीर तरीन खित्ता है मादनियात के हवाले से। तो अब कुदरती तो वसाइल। आपकी 10 नशिस्तें आ गई हैं ना देखिए तकरीबन। 10 नशिस्तें अभी भी 4 के रिजल्ट रोके हुए हैं, 3-4 के। उसकी क्या वजह है? ये तो अब हुकूमत बता सकती है, नहीं, इलेक्शन कमीशन बता सकता है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत में तो नहीं आती ना चंद साहब, किधर आती है हुकूमत में? कोई जिम्मेदारी आप है? इजाजत वहाँ देंगे पे- तो इलेक्शन कमीशन भी देगा नहीं ना। नहीं, हमने ना हमारे से इजाजत की कोई जरूरत है। देखें वहाँ पे जो इंटरम जब आपके मिनिस्टर्स बैठे हो वहां पे, मेरी बात सुनो, अभी भी बैठे हुए हैं। कंट्रोल रूम बना के बैठे हुए हैं मिनिस्टर वहां पे। नहीं, अब कोई मिनिस्टर हमारी तरफ से नहीं है। मियां साहब के साथ बिल्कुल नहीं, कुछ मिनिस्टर्स गए थे ना, उन्होंने अमीर कैंपेन मकाम किया, साहब कब नहीं किधर हैं? उन्होंने जो है अलीम खान उसको साहब किया। कल वापस आए हैं। शिजा फातिमा 2 दिन रह के एससीओ के वहां इफ्तिताह करके आईटी के वो मेरा इमरान इस्माइल के हल्के में वो नशिस्त हमने अल्लाह के फजल से वाजिया लीड से जीती है। इमरान नदीम। इमरान नदीम के हल्के में शिजा फातिमा की ये ऐलान करती रही है शिगर के इलाके में। देखिए ये मैं वो चीज है, मैं अगर झूठ मैं लाइव बात कर रहा हूँ। जरूर नहीं, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, कुछ तस्वीरें हैं, कोई प्रूफ है, सामने रखें। इलेक्शन कमीशन कह देंगे मैं गलत कह रहा हूं। जीबी इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए, अगर किसी ने वायलेशन की है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, उसको नोटिस भेजे। और उसके बावजूद पीएमएलएन हार गई है। पीटीआई का बताइए। वहां मुझे कोई वोटर नजर नहीं आया वैसे। अच्छा नहीं, अब 6 वहाँ नशिस्तें वो कह समुंदर रहे उमड़ आया। एक जलसा मियां साहब ने जब किया वहां पे उनकी समुंदर- झलक देखने के लिए समुंदर- आपने खुद देखा, मीडिया के देखिए, जितने भी मियां दोस्त साहब- हैं वो तो कहा जा रहा था कि वर्कर्स कब- कन्वेंशन था। नहीं और देखिए, वो भी वहाँ इतना पे बड़ा तो नहीं वो था गए वैसे। हाँ। नहीं, बड़ा था, साइजेबल था, और उसमें
یہ اس حد تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں، دیکھیں جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز پہ ہو تو ان میں سے مریم صاحبہ ہیں، مریم صاحبہ کے نہ جانے کا آپ کو نقصان ہوا ہے، اسی طرح پی ایم صاحب، جن اور لوگوں کو مطلب پیو جو پارٹی لوگ نے نہیں ٹکٹ جا نہیں دیے سکتے نا، جن لوگوں کو پیو پارٹی نے ٹکٹ نہیں تو دیے، پھر وہ اس کا ایک وہ آیا ایفیکٹ آیا، اور اس میں بھی ایک ایفیکٹ آیا کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے، مجھے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں آسما بہن، جو قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہیں پیٹرول کی اور بجلی کی، اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ ہوا ہے، اور وہ ہماری اپنی ڈوئنگ نہیں ہے، وہ اب خطے کی صورتحال اپنی شکست تو تسلیم کی ہے، مگر آپ ابھی جو بات کر رہے تھے میرے خیال میں انہوں نے تھوڑی سی شکست اپنی عبرتناک شکست تسلیم نہیں کی، ابھی بھی انہوں نے 3-4 سیٹیں ایڈ کر کے، ورنہ ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر یہ عدم اعتماد ہے ایک قسم کا، جی بی کا الیکشن، دیکھیں مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، آپ دیکھیں یہ کہتے تھے نا بے نظیر کا سپورٹ پروگرام، ہم وہاں یقین کریں میں ایک جگہ پہ عورتوں کے فنکشن میں گیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں یہ بے نظیر کارڈ بند کریں گے، ہم تو ووٹ ان کو دیتے رہے ہیں، کارڈ بے نظیر لے، انہوں نے کہا ہم نے پچھلی دفعہ نون لیگ کو ووٹ دیے تھے، ایک نے کہا میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے، وہاں لٹریسی ریٹ دیکھیں نا، وہ ایسے خوددار لوگ ہیں، آپ تو خود یہ بھی جاتے ہیں، آپ بھی کئی دفعہ اس علاقوں میں گئے ہیں، وہ وہاں کے ڈائنامکس ہی اور ہے، اب ان لوگوں کو ان کو پتا ہے وہ تو اپنی حق ملکیت کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے سونے کا، اپنی معدنیات کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو 4 نشستوں کے اوپر ابھی تک رزلٹ نہیں آیا تو دیکھیں اس کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں، بالکل تحفظات تو 6 آلریڈی ان کی آ چکی ہیں، 10 آپ کی ہیں، اگر وہ 4 کے اوپر ہوتا ہے، دیکھیں ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، 2 بجے کے بندے آر او کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، وہ کیا وجہ ہے وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ریزرو ہوا کی ہے؟ سیٹ پہ 2 بجے کے بیٹھے ہوئے نہیں کر رہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے؟ لڑائی اللہ نہ کرے ہوئی ہے تھوڑی بہت، اب نعرے بازی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کرے وہاں پرامن ہی رہے، ہم تو بڑی کوشش ویسے دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی، ووٹر لسٹیں چینج کی ہیں جی انہوں نے، اچھا آر او چینج کی ہیں، پھر بھی آپ جیت گئے ہیں، اللہ کے فضل سے۔ مطلب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ چینج کیا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا، اتنی دھاندلی نہیں کی جتنی انہوں نے جنرل الیکشن میں کی تھی، اتنی نہیں کی۔ میرے خیال سے یہ الزامات ہیں، اور الزامات دیکھیں نا حکومت کے کنٹرول میں، اتنی نہیں کی، جی بی کے الیکشن تو حکومت کے کنٹرول میں وہاں خطے کی صورتحال ایسی ہے، اچھا خطے کی صورتحال ایسی ہے، اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے۔ اچھا میں پارٹی دیکھیں پیو پارٹی وہاں کی پاپولر پارٹی آج سے نہیں ہے، پہلے دن سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آزادی دی تھی، وہ تو صحیح ہے، لیکن جب جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے، نہیں ندیم بھائی، جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہی پھر جی بی میں ہوتی ہے، پہلی بار ہے کہ جی بی کے اندر، خیر آپ لوگ بھی وفاق کی حکومت کا حصہ تو ہیں، یہ نہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بڑے آسان طریقے سے نا یہ ایک لیگل ٹرمینالوجی سے باہر نکل جاتی ہے، رنگ ہے جس کو میں نے چھیڑا ہے۔ یقین کریں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے فائر مارا ہے، اے اللہ، یہ نہ کہا کریں۔ اچھا ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور عباس صاحب میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں کیونکہ چند صاحب آ گئے، آپ ڈائریکٹلی آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اس سے پہلے پوچھ رہے تھے۔ بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس وقت صدر وزیر اعظم کی بلاول اور وزیر اعظم صاحب کی کیا بات ہوئی ہے بجٹ کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔